وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلی مورات مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں اسی آیت مقدسہ کے تعلق سے نکاح کے اقسام اور اس کے کچھ احکام ذکر کیے گئے تھے. نکاح کے لیے شرطیں کیا ہیں، نکاح کے لیے رکن کیا ہے، نکاح کے لیے مستحبات کیا ہیں، اسی مسئلے پر گفتگو ہوئی تھی. معزز سامعین، اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب ان حقوق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شوہر کے حسن انتخاب کے سلسلے میں جس طرح شوہر کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے ہونے والی منگیتر کو ایک بار دیکھ سکتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں یہ دیکھنے کی اجازت ہے، اسی طرح وہ عورت لڑکی جس کا نکاح ہونے والا ہے اسے بھی شریعت مطہرہ نے حسن انتخاب کے لیے شوہر کو دیکھنے کی اجازت دی ہے. ساتھ ہی شریعت نے اسے منتخب کرنے کا پورا اختیار دیا ہے. ہمارے ہندوستان میں لڑکیوں کا شوہر کو بذات خود پیغام نکاح دینا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. عام طور سے لڑکی ہی لڑکی کے گھر پیغام نکاح لے کر کے جاتے ہیں، اور عموماً لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو نکاح کا پیغام نہیں دیتے، بلکہ اس کا یہ پیغام لڑکے کے ماں باپ یا لڑکی کے ماں باپ ہی لے کر کے جاتے ہیں. کہ ہندوستان کا رواج ہے کہ یہاں ڈائریکٹ اگر کوئی لڑکی کسی شوہر کو، ہونے والے شوہر کو نکاح کا پیغام دیتی ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے. مگر اسلام میں مکمل اختیار دیا گیا ہے بچی کو اس بات کا کہ وہ اپنے شریک زندگی کا انتخاب خود کر سکتی ہے، اور اگر وہ انکار کرتی ہے تو کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جبراً اس کا نکاح اس کے مرضی کے بغیر کسی لڑکے سے کر دے. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، جفاکار ہے، اپنے بچی کے زندگی سے کھیل رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے زندگی لڑکی کو گزارنا ہے، ماں باپ کو نہیں، تو اسے بھی حسن انتخاب کا پورا اختیار ہے. اب اس سلسلے میں چند حدیثیں آپ سماعت فرما لیں. خنسہ بنت خزیمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
میرے والد نے میرا نکاح ایسے شخص سے کر دیا ہے جس کو میں قطعی پسند نہیں کرتی۔ حضور کی بارگاہ میں پناہ لینے کے لیے آئی، یا رسول اللہ میرا نکاح میرے والد نے ایسے شخص سے کر دیا ہے جس کو میں قطعی پسند نہیں کرتی۔ تو آقا کائنات نے فوراً اس کے نکاح کو ختم کر دیا اور امت کو یہ بتایا کہ زندگی بچی کو گزارنا ہے، اس لیے اس کے بے حسن انتخاب کا خیال رکھا جائے۔ یہ قطعی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر لڑکی اس رشتے کو پسند نہیں کرتی تو جبراً ماں باپ اس کا نکاح وہاں کر دیں۔ اب ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیں جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جسے فقہ کی اور حدیث کے متعدد کتابوں میں ذکر کیا گیا، البکر تستامر فی نفسہا والثیب تشاور۔ لڑکی کنواری ہے تب بھی اس سے مشورہ لیا جائے گا، لڑکی سیبہ ہے، بالغہ ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، اس کا دوسرا نکاح ہونا ہے تو بھی اس سے مشورہ کیا جائے گا۔ بغیر مشورے کے اس کے حسن انتخاب کے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کنواری بچیاں باحیا ہوتی ہیں، شرمیلی ہوتی ہیں، وہ اپنے خواہش کا اظہار نہیں کر پاتی۔ اب آقا فرماتے ہیں تستامرو فی نفسہا، اگر اس کے باپ نے اس لڑکی سے اجازت مانگی کہ بیٹی تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے جو فلاں کا بیٹا ہے جس کا یہ کام ہے، اتنی تعلیم ہے، کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو سن کر اگر وہ خاموش رہی تو کنواری لڑکی کا خاموش رہنا بھی اس کی طرف سے اجازت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے سرکار نے فرمایا تو تامرو فی نفسہا، یعنی اگر اس سے اجازت طلب کی اس کے والد نے، مکمل تعارف کرا دیا اس کے ہونے والے شوہر کا، اسے سن کر بچی خاموش ہو گئی تو اس کا خاموش رہنا ہی گویا اس نکاح کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ بالغہ مطلقہ ہے، دوسری شادی اس کی ہو رہی ہے، پہلے شوہر سے طلاق ہو چکا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کا خاموش رہنا کافی نہیں کہ وہ نکاح کے بعد تجربہ حاصل کر چکی ہے، لہذا اس سے گفتگو کر کے مشورہ کیا جائے گا کہ ہونے والا تمہارا شوہر ایسا ہے۔ اگر وہ صراحاً اجازت دیتی ہے کہ ہاں مجھے رشتہ منظور ہے تبھی اس سے نکاح کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتی، اور انہوں نے میرا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے سے اس لیے کیا ہے تاکہ بڑھاپے میں ہم اور ان کا بھتیجا دونوں سہارا بنے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں تمہیں نکاح اگر پسند نہیں ہے تو تمہیں تمہاری ذات کا اختیار ہے، چاہو تو تم اس نکاح کو پسند کر لو اور چاہو تو اسے رد کر دو۔ مکمل اختیار دیا سرکار نے، چاہو تو نکاح پسند کر لو، چاہو تو نکاح کو رد کر دو، نکاح رد ہو جائے گا۔ اب وہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں تو آپ کی بارگاہ میں یہی بتانے کے لیے اپنی امت کی عورتوں کو آئی تھی کہ اگر کوئی ولی اپنی بیٹی کا جبراً نکاح کر دیتا ہے تو شریعت نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ تم اس نکاح کو ختم کر دو۔ ہاں یا رسول اللہ چونکہ میرے باپ ہیں، وہ قابل احترام ہے، جہاں تک ان کا تجربہ ہے میرا تجربہ نہیں، اس لیے میں باپ کے کیے ہوئے نکاح کو رد نہیں کرتی تاکہ ان کا احترام بھی محفوظ رہے۔ لیکن امت کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عورتوں، شوہر کے انتخاب میں تمہیں یہ پورا حق حاصل ہے کہ چاہو تو نکاح کو قبول کرو، چاہو تو نکاح کا رد کر دو۔ اس کو اس لیے موضوع بنایا ہے میں نے کیونکہ ابھی جمعرات گزشتہ جمعرات کو ایک ایسا مقدمہ پیش آیا جس میں شوہر کے ساتھ جبراً اس کے باپ نے
نکاح کر دیا تھا، اور وہ لڑکی وہاں قطعاً جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ مقدمہ لے کر ہمارے دارالقضا میں آئی۔ یہ قطعی طور سے مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، وہ جواڑی ہے، شرابی ہے، گندی حرکتیں کرتا ہے، میں صالحہ نیک لڑکی ہوں، میری زندگی اس کے ساتھ گزر نہیں سکتی۔ اس لیے عزیزو، نوجوانوں، خاص طور سے جن کی شادی ہونے والی، اس کا خیال رکھو کہ صرف حسن و جمال کو معیار مت بناؤ، مال و دولت کو بھی معیار مت بناؤ، حسب و نسب کو بھی معیار مت بناؤ کہ ہماری ہونے والی جو دلہن ہے اس کا باپ چونکہ جج ہے یا اس کا باپ بہت بڑا نیتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری قوت بڑھ جائے گی۔ یہ سب انتخاب میں مت کرو۔ نہ خالی حسن و جمال کو معیار بناؤ، نہ خالی منصب و جاہ کو، نہ ہی حسب و نسب کو معیار بناؤ۔ شریعت نے جو ترجیح دی ہے وہ تقوی، دینداری۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ خالی حسن و جمال دیکھتے ہو، لڑکی کا کردار، اس کی دینداری نہیں دیکھتے۔ ایک دوسری حدیث آپ سماعت فرمائیے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ حسن و جمال خالی دیکھ کر کے نکاح کرنے والوں کی مثال اس گھور کی طرح ہے جس کے اوپر گلاب کا ایک پھول کھل جائے۔ گندگی ہے اگر سیرت و کردار کی، تو حسن و جمال کو دیکھ کر کے تم نکاح کیا تو تمہاری ہونے والی اولاد بھی اسی گندگی میں ملوث ہوگی، اس لیے کہ باپ اور ماں یہ نمونہ ہوتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، اور ان کی نیکی اور برائی کا اثر اولاد پہ بھی پڑا کرتا ہے۔ ہندوستان میں یہ معیوب ضرور ہے، لیکن عرب شریف میں یہ کبھی معیوب نہیں رہا۔ اسلام کی وہ متمول ترین خاتون جن کو سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہے، جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے نماز ادا کی ہے، وہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام آپ لائیں۔ عشاء کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں انہوں نے ادا کی، اقتداء میں، اور فجر کی نماز حضرت مولا علی نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو سب سے پہلی خاتون جس نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلی خاتون جس نے سب سے پہلے اس امت میں نماز پڑھی، وہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہے۔ حسن و جمال کی ملکہ تھی، وہ مال و دولت کا انبار تھا ان کے پاس۔ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کا نکاح ابو حالہ ہند بن درارہ سے ہوا تھا۔ ان سے دو لڑکے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام حالہ تھا، دوسرے کا نام ہند تھا۔ شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کا دوسرا نکاح ہوا ایک بہت بڑے رئیس سے، عتیق ابن عائس سے۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ تین بچوں کی ماں تھی۔ عتیق بن عائس کا انتقال ہو گیا، بڑے بڑے روسا قبیلے کے سرداروں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا کیونکہ نہ تو حسن و جمال میں کوئی کمی تھی، نہ ان کے نسب و نسب میں کوئی کمی تھی، اور مکہ کے متمول ترین عورتوں میں سے تھی۔ ان کا تجارتی قافلہ شام اور یمن ہمیشہ جایا کرتا تھا۔ درجنوں لوگ ان کے سامان تجارت کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر مبارک ہے حضرت خدیجہ کی، 25 سال کی عمر مبارک ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مکہ میں زبردست قید پڑتا ہے، شدید قید پڑ گیا۔ ابو طالب حضور کے چچا حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا بھتیجے سخت قید پڑا ہوا ہے، ہم کثیر العیال ہیں، خدیجہ کا قافلہ تجارت شام جانے والا ہے، اگر ان کا سامان تجارت لے کر تم بھی شام چلے جاؤ تو جو معاوضہ ملے گا اور بچوں اور گھر کے پرورش میں معاون و مددگار ہوگا۔ چچا نے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے نبی خاموش رہے، صرف اتنا جملہ فرمایا کہ ممکن ہے بجائے اس کے کہ میں کہوں آپ بھیج دیجئے، خدیجہ خود ہی فرمائش کریں۔
کہ آپ چلے جائیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ محمد عربی سامان تجارت کو لے کر شام جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے خود نے پیغام بھیجا کہ آپ کی امانت، صداقت و سچائی، عفت و پاک دامنی، اعلیٰ خاندان سے آپ کا ہونا، یہ سب نے مجھ کو اس بات پر رنگ برنگی اختیار کیا کہ میں خود آپ سے اس بات کا پیغام دوں کہ میرے سامان تجارت کو لے کر کے آپ شام جائیے، جتنا معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا معاوضہ میں آپ کو دوں گی۔ پیغام کہہ گیا حضرت خدیجہ نے، چچا سے تذکرہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو 25 سال کے کڑیے نوجوان ہے، سامان تجارت لے کر کے چل پڑے۔ حضرت خدیجہ کے سامان تجارت کے نگراں تھے حضرت میسرہ، یہ ان کے بڑے نیک دیندار نیک غلام تھے، بہت سمجھدار بڑے دانشمند تھے۔ ان کو حضرت خدیجہ نے بلایا اور کہا دیکھو اس بار تمہارے قافلے کے ساتھ محمد عربی جا رہے ہیں، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی عفت و پاک دامنی پورے عرب میں مشہور ہے، اس لیے قطعاً ان کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے آرام کا خاص خیال رکھنا اور ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات مت کرنا، نہ کوئی کام کرنا، یہ تاکید کر دی حضرت خدیجہ نے۔ میسرہ سامان تجارت لے کر چل پڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے کے ساتھ شامل تھے۔ راستے میں جب تیز دھوپ آئی تو میسرہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ اپنے پروں سے کر لیتے ہیں۔ میسرہ نے یہ دیکھا وہ حیرت میں ڈوب گئے کہ سب تو دھوپ میں چل رہے ہیں، مگر محمد عربی کے سر پر 2 فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ قافلہ اسی طرح چلتا رہا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ میسرہ کے جو اونٹ سامان جن پر لدے ہوئے تھے وہ تھک ہار کر کے زمین پر بیٹھ گئے۔ حضور آگے بڑھ گئے۔ میسرہ کو اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں قافلے سے کٹ جاؤں، تو وہی رک کر کے دوڑ کر کے حضور کے پاس گئے اور عرض کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، میرے اونٹ تھکا کر کے بیٹھ گئے ہیں، سامان ان پر لدا ہوا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس تشریف لائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تشریف لانے کے بعد آپ زمین پہ بیٹھے، آپ نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اونٹوں کے پاؤں پر دم کیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے دم کیا وہ اونٹ بل بلا کر کے کھڑے ہو گئے اور نہایت تیزی سے آگے چلنے لگے، یہاں تک کہ میسرہ کہتے ہیں کہ ان اونٹوں کو مجھے حضور کے آگے جانے سے روکنا پڑتا تھا، ورنہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ تیزی سے آگے بڑھتے۔ یہ 2 باتیں انہوں نے راستے میں دیکھی۔ شام کے مشہور بازار بصرہ میں یہ پہنچے تو جتنے بھی قافلے کے لوگ تھے سائے دار درختوں کو دیکھ کر اس کے نیچے اتر پڑے، اپنا سامان پھیلا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکی۔ ایک ایسا درخت جو جس کی لکڑیاں تک بوسیدہ ہو گئی تھی، وہی ایک درخت جو بوسیدہ تھا، حضور اسی کے نیچے ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی اپنا سامان اس کے نیچے اتارا، وہ درخت بالکل ہرا بھرا ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نہ صرف درخت ہرا بھرا ہو گیا بلکہ وہ پھلوں سے لد گیا اور وہ سارے پھل حضور کی طرف جھک بھی گئے، زمین سے ہریالی نمودار ہو گئی۔ اسی درخت کے سامنے نستورہ راہب کا گرجا گھر تھا، سچا اور پکا عیسائی عابد۔ جب اس نے دیکھا کہ درخت جس کی لکڑیاں بوسیدہ ہو گئی تھی اس قدر تر و تازہ ہو کر کے لہلا اٹھا تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ اپنے گرجا گھر سے اتر کر کے نیچے آیا، حضور کے قریب پہنچا اور حضور سے پوچھتے ہیں وہ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، ہاشمی مطلبی قریشی ہوں۔ میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ کہا رہتی ہے اور سرخی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو جیب سے انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا
कभी टुकड़े को देखते, कभी हुजूर के पेशानी को देखते, कभी टुकड़े को देखते, कभी हुजूर की आंखें देखते, कभी हुजूर के होंठ देखते, कभी हुजूर की गर्दन देखते। फिर फरमाया ये तो वही हैं, ये तो वही हैं। फिर हजरत बैसरा फरमाते हैं कि हमें अंदेशा हो गया कि ये नसूर राहिब कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता है। उन्होंने आवाज़ दी अपने अरब के जो कुरैश के लोग आए थे, ए आले गालिब चलो। लोग तलवारें लेकर के उस पादरी की तरफ, राहिब की तरफ बढ़े। जल्दी से वो अपने गिरजाघर में कूद के और बालकनी भी आए। गिरजाघर के बालकनी पर आने के बाद वो कहते हैं, ये लोगों तुम्हें मालूम नहीं है कि ये शख्सियत कौन है? हमारे पैगम्बर हज़रत ईसा ने आखिरी बार इस दरख्त के नीचे क़याम फरमाया था। उन्होंने फरमाया था मेरे बाद इस दरख्त के नीचे जो शख्सियत उतरेगी वो इमामुन नबीय्यीन होगी, जिनको ख़त्म नबूवत का ताज पहनाकर दुनिया में भेजा जाएगा। इसलिए मैं इनके नबूवत पर ईमान लाया, कलमा पढ़ा, उन्होंने मुसलमान हो गए। और दूसरी रवायत में आता है कि उन्होंने उसके बाद ये भी फरमाया कि जो शख्स इन पर ईमान लाएगा, इनके दीन को मानेगा, वो जन्नती होगा, फलाह पाएगा। और जो इनके मुखालिफ होगा, इनका दुश्मन होगा, अल्लाह उसे तबाह बर्बाद दुनिया में करेगा और जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये वाक़या भी उन्होंने देखा। हुजूर के कदमों की बरकत से हज़रत खदीजा का पूरा सामान चंद घंटों में बिक गया। कई गुना नफ़ा मिला हज़रत खदीजा को। सामान के खरीद व फरोख्त के दरमियान एक यहूदी आलिम आया, उसने हुजूर से कोई सामान ख़रीदा। तो ख़रीदने के दरमियान वो हुजूर के चेहरे को बार बार देखता और उसने अर्ज़ किया कि आप लात व उज़्ज़ा की कसम खाइए कि आप हक़ पर हैं। सुनते ही सरकार माबूदान बातिल का नाम सुना तो पेशानी पर सरकार के गम और गुस्से के सुर्ख लकीरें मुदारू फरमाया कि मैं माबूदान बातिल की कभी कसम नहीं खाता। कहा तो तौरात नाजिल करने वाले की कसम खाइए ना। फिर वो कहता है नहीं कसम खाने की जरूरत नहीं, बेशक आप ही हक पर हैं। ये सारे मनादिर मैसरा ने देखा, बहुत ज़्यादा मनफात हासिल हुई, वापस हुए। हज़रत मैसरा अब तो सरकार के ग़ुलाम बन चुके थे, कदम कदम पर नियाज़मंदाना गुफ्तगू करते थे। मक्का करीब आया तो कहा, ए मोहम्मद अरबी आप जल्दी जाइए और खदीजा को बेपनाह मनफात की खुशखबरी सुना दीजिए। उनका मकसद ये था कि अगर ये पहले पहुँचेंगे और नफ़ा की खुशखबरी सुनाएंगे तो हज़रत खदीजा इनके मुआवजे में और इजाफा कर देंगी। इस मकसद से कहा कि आप पहले जाकर बता दीजिए। हज़रत मैसरा के कहने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का रवाना हुई। इत्तफाक देखी कि उस वक्त हज़रत खदीजा अपनी चंद सहेलियों के साथ अपनी हवेली में ऊपर बैठे हुई थी और इसी रास्ते को देख रही थी जिस रास्ते से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे। और उन्होंने खुद देखा कि धूप आती तो दो फरिश्ते आकर आपके पैरों का साया कर लेते। अपने आँखों से देख रहे थे खदीजा, अपने सहेलियों को भी दिखाती है, इस नौजवान को देखो कि जब ये चलता है और धूप में आता है तो फरिश्ते आकर सर पर अपने पैरों का साया कर लेते हैं। सरकार तशरीफ़ लाए, खदीजा को बेपनाह नफ़ा की बशारत दी तो होते खदीजा कहते हैं मैसरा कहाँ है? कहा वो जल्द ही आने वाले हैं, अभी थोड़ी दूर है यहाँ से। कहा नहीं आप जल्दी जाइए और उनको अपने साथ लेकर के आइए। उनका मकसद क्या था कि दोबारा देखें कि क्या वो फरिश्ते जो परों का साया किए हुए थे इन्हीं के ऊपर किए थे या कोई दूसरा था। भेजा धूप में, जब हुजूर फिर बढ़े तो देखा जैसे धूप आई तो फरिश्तों ने आकर साया कर लिया। अब यकीन हो गया कि बेशक यही वो मुक़द्दस शख्सियत है जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम फरमा रखा है। मैसरा है, रास्ते का ऊँटों का आजिज़ हो जाना, नस्तूरा राहिब के गिरजे का वाक़या, फिर दरख्त का सरसद सादा होना, बुसरा बाज़ार में यहूदी आलिम से आपके गुफ्तगू, ये सब उन्होंने हज़रत खदीजा को सुनाया।
حضرت خدیجہ کہ دل میں آپ کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کا احترام بڑھ گیا۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزر چکا تھا۔ ایک دن عید کے روز وہ کعبہ شریف میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک عالم آیا یہودیوں کا، اس نے عورتوں کو مخاطب کر کے بتایا، سب سردار کی عورتیں تھیں، کہ اے عورتوں، امام النبیین کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، تم میں سے جس عورت سے ہو سکے وہ ان کی زوجیت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کرے۔ جب اس عالم نے آ کر یہ بات کہی تھی تو تمام عورتوں نے کنکر اٹھایا اور اس عالم کو مارا، لیکن حضرت خدیجہ سر جھکا کر کے سوچتی رہی۔ پھر یہ سارا واقعہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اسدی سے انہوں نے جا کے بیان کیا تو کہا، ہاں اے خدیجہ، امام النبیین کے ظہور کا زمانہ یہی ہے، اور اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو اللہ کے آخری نبی ختم النبیین کا تاج پہن کر آنے والی یہی شخصیت ہے۔ بہت بڑے عالم تھے وہ عیسائیوں کے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا، اور اس یقین ہو جانے کے بعد ان کے دل میں سرکار کی عظمت بیٹھ گئی۔ انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ ہوگی، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ واقعہ اتنا یاد رکھیے گا، جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں